اور اب ہم مالداروں کا حال کیا ہے؟ خوشبودار صابن ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وہ بغیر خوشبو والا صابن ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جی وہ جی اس کے بغیر ہاتھ کیسے دھلیں گے جی؟ استنجا کر کے ہاتھ کیسے دھوئیں گے جی؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، مسئلہ بھی سمجھو کہ بغیر صابن کے ہاتھ پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حاجی، میلا کچیلا حاجی پسند ہے۔ جی ہاں، ذرا دیوانے بنو نا۔ اللہ نے دیوانہ بنایا، مال کی محبت نکالی اور اپنی محبت نکالی۔ اس لیے حج جو ہے وہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ اور اپنے آپ کو ذرا کنٹرول کرو، اپنے نفس کو ذرا کنٹرول کر کے چلو۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے اندر فحش بات نہ کرو۔ اور جن کو گالیاں نکالنے کی عادت ہے، ابھی کاروبار سے اٹھے ہیں بازاری زبان استعمال کرتے ہوئے اور چلے ہیں اللہ کے گھر۔ اس لیے رمضان المبارک میں مشق کروائیے اس بات کی کہ زبان کو بھی کنٹرول میں رکھو، کانوں کو بھی کنٹرول میں رکھو، آنکھوں کو بھی کنٹرول میں رکھو، تقوی اختیار کرو۔ اس تقوی کے ساتھ تم اللہ کے گھر جاؤ اور دیوانے بن جاؤ اللہ کے۔ پھر وہاں پہنچتا ہے، اللہ کے گھر کا دیدار کرتا ہے، پہلی نظر ڈالتا ہے۔ فرمایا کہ پہلی نظر ڈال کر جو دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ دیدار جتنی دیر کرتا رہتا ہے، 120 رحمتوں میں سے 20 رحمتیں اس کو ملتی رہتی، اللہ کی تجلی میں سے 20 رحمتیں اس کو ملتی رہتی ہیں۔ دیدار کر رہا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ آگے بڑھتا ہے، استلام کرتا ہے، استلام کرتا ہے۔ فرمایا کہ جس نے حجر اسود کا استلام کر لیا گویا کہ اس نے اللہ سے مصافحہ کر لیا۔ اور پھر طواف شروع کرتا ہے، اللہ کے گھر کے گرد چکر دیوانہ وار۔ پہلے 3 چکر رمل کرتا ہے، پہلوانوں کی طرح چلتا ہے۔ اور اب بیت اللہ کی طرف دیکھنا جائز نہیں، طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف دیکھنا جائز نہیں۔ یہ سمجھ لیں، جو حضرات حج پہ جانے والے ہیں وہ حضرات سمجھ لیں، طواف کے وقت بیت اللہ کی طرف رخ کرنا بھی جائز نہیں، پیٹھ کرنا بھی جائز نہیں، بیت اللہ کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں۔ ابھی تو چند منٹ پہلے جب بیت اللہ کا دیدار کر رہا تھا تو اس کو ثواب مل رہا تھا اور اس پر 20 رحمتیں نازل ہو رہی تھی۔ اب جب طواف کر رہا ہے تو اب دیکھنا جائز نہیں، یہ کیا بات؟ فرمایا کہ اب تم ہمارے گھر میں پہنچ گئے ہو، اب ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ، ہمارے اس کوٹھے کو بھی مت دیکھو، ہمارے محل میں اگر آئے ہو تو ہمارے محل کی در و دیوار کو بھی مت دیکھو، ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اب تمہارے اوپر 120 میں سے 40 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اب تجلی تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، اس تجلی سے نظر ہٹا کر ہمارے گھر کی طرف بھی مت دیکھو۔ یہ ترقی ہو رہی ہے، چکر لگا رہا ہے، 7 چکر لگا رہا ہے۔ وہاں عورتیں بھی ہیں، نامحرم عورتیں بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، سب سے نظریں بچاؤ۔ جب بیت اللہ کی دیواروں کو دیکھنا جائز نہیں تو غیر محرم کی طرف دیکھنا تو عام حالات میں بھی جائز نہیں۔ اور ہمارے طواف کیسے ہیں؟ موبائل ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور طواف ہو رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے۔ پہلے ہاتھ اٹھا کرتے تھے، جب وہاں پہنچتے ایسے ہاتھ اٹھتے، اللہ کی طرف دعائیں مانگتے، آنسو نہ رکتے اور دل اندر مچل رہا ہوتا تھا۔ اور اب طواف ہوتا ہے، ہاتھ میں موبائل ہے اور طواف ہو رہا ہے، ہاتھ میں موبائل ہے اور طواف ہو رہا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں بزرگ، حج سیکھ کر جاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں کچھ وقت گزار کر جاؤ۔ تبلیغ والے کہتے ہیں کچھ تبلیغ میں وقت لگاؤ، مسجدوں کے ماحول کے اندر رہ کر جاؤ تاکہ تمہارے اندر کوئی تقویٰ آئے۔ اور پھر حج کی تفصیل
ماشاءاللہ ہر عمل حج کا، پھر سعی کرنے کے لیے جا رہا ہے، صفا مروہ کی دوڑ چکر لگا رہا ہے ساتھ، اور دوڑ رہا ہے وہاں جہاں اماں ہاجرہ دوڑی تھی. یہ سب کیا ہے؟ یہ دیوانگی ہے. مجھے حکم ہے کہ مجھے ایسے کرنا ہے. یہ سکھایا ہے کہ پوری زندگی یہ حاجی جن جذبات کے ساتھ، جن احساسات کے ساتھ، جن خواہشات کے ساتھ حجر اسود کے سامنے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ ان جذبات، ان خواہشات، ان احساسات کو دل پر مہر فرما دیتے ہیں. جی ہاں، اس لیے فرمایا کہ اچھے جذبات لے کر جاؤ، اچھی خواہشات لے کر جاؤ اور توبہ کر کے جاؤ. اللہ تعالیٰ شانہ انہی جذبات کو جب مہر کرے گا تو یہ حاجی جب واپس آئے گا تو واقعی حاجی ہوگا، واقعی حاجی ہوگا. یہ اللہ کی محبت والا حاجی ہوگا. یہ وہ حاجی ہوگا کہ جس نے ولا فسوقا، اس نے فسق نہیں کیا، رفسا فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج، اس نے زبان سے بھی کوئی فحش بات نہیں کی، کوئی فحش کام نہیں کیا، حتیٰ کہ احرام کی حالت میں بیوی سے نہیں ملا، بیوی سے مل گیا تو اس کو بڑا جرمانہ ہے. ہاں جی، ایک اونٹ اس کو دینا پڑے گا، وہاں صدقہ قربان کرنا پڑے گا. اور اس نے فحش بات نہیں کی اور اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ولا جدالا، اور اس نے جھگڑا نہیں کیا کسی سے. زیادتی دوسرے کی بھی تھی، پھر برداشت کیا اس نے. رش ہوتا ہے، صبر کا امتحان ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ کیسے لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اپنے حج کو برباد کرتے ہیں. عرفات میں ہم نے لوگوں کو لڑتے دیکھا. یہ اس لیے ہے کہ حج سیکھ کر نہیں جاتے. حج مبرور اس کا ہے کہ جس کے حج کے اندر نہ تو فحش بات ہو، نہ وہ گناہ کو کوئی کام کرے اور نہ ہی وہ کسی سے جھگڑا کرے. وہ یہ حج مبرور ہے. اس حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے. جب یہ واپس آتا ہے تو گھر جانے سے پہلے اس حاجی کی دعا سب کے لیے قبول ہوتی ہے. جس کے لیے مانگے گا 400 افراد کے لیے قیامت کے دن شفاعت کر سکے گا یہ حاجی. اب قربانی کے دن آ رہے ہیں. جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی بقدر مال ہو اور گھر میں جو فالتو سامان پڑا ہوتا ہے، جہیز کے لیے، بچوں کے جہیز کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کمبل رکھے ہیں، زیور رکھا ہے، ان سب کا حساب لگایا جائے گا. اگر وہ 52.5 تولہ چاندی سے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے. تو قربانی، یہ 3 دن تو قربانی کے ہوتے ہیں. ان 3 دنوں کے اندر بھی اگر مال آ گیا اتنا تو قربانی اس پر واجب ہو جائے گی. جس کی تنخواہ اتنی ہے، فرض کرے 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے، لیکن اس کے گھر کے خرچے اس تنخواہ میں پورے ہوتے ہیں، سیونگ نہیں ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے. مسئلہ مفتیوں سے پوچھ لینا چاہیے. میں موٹے موٹے مسئلے کو عرض کر رہا ہوں. قربانی عمدہ جانور کی کرنا افضل ہے، خوبصورت جانور کی قربانی کرنا افضل ہے. جانوروں میں سفید جانور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پوچھا کہ اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے 1 نیکی. پوچھا کہ بھیڑ دمبا اس کے بارے میں؟ فرمایا اس کے بھی ہر ریشے کے بدلے 1 نیکی. اور قربانی کا خون ابھی زمین پر نہیں گرا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. نیت خالص ہو. قل ان صلاتی، میری نماز، میری بدنی عبادت، آپ یہ فرما دیں میری بدنی عبادت، و نسکی، میری قربانی، میری مالی عبادت، و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے ہے. اپنی نیت اللہ کے لیے ہو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو. جانور کے اندر عیب ہو، عیب والا جانور نہ ہو، خوبصورت جانور، اس کی قربانی دیں. قصائی کو ایک بات سمجھا دیں.
آپ اپنے سامنے قربانی ذبح کروائیں، خود چھری پھیریں افضل ہے، ورنہ جانور کے پاس خود کھڑے ہوں اور کسائی کو سمجھا دے کہ وہ دو کام نہ کرے، چھری پھیرے تو وہ جو 4 رگیں ہیں وہ کٹ گئیں، اس کے بعد نہ تو وہ نوک مار کے اندر سے وہ باریک نالی کو وہ ایسے کرتا ہے تو وہ جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، نہ یہ کام کرے، اس سے منع کر دیں، اور نہ ہی وہ اس کے گردن کو سر کو جھٹکا دے کر وہ پٹاخہ نکالے، اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں یہ کسائی، اسے پہلے کہہ دیں کہ بھائی یہ 2 کام تو نے نہیں کرنے، میں یہاں کھڑا ہوں، ہرگز یہ حرکت نہ کرے، آرام سے اسے ٹھنڈا ہونے دے جانور کو۔ جانور کے گوشت کو تقسیم کرنا مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک غرباء میں، ایک رشتہ داروں میں اپنے پاس رکھا جائے، چاہے تو سارا تقسیم کر دیں، چاہے تو سارا گھر میں رکھ لیں۔ قربانی سے مقصود جو ہے وہ خون بہانا ہے جانور کا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر لوگوں میں تقسیم کریں گے تو اس کا اجر ہوگا، محبت بھی بڑھے گی، اس لیے اس کی ترغیب ہے، غریب لوگ بھی گوشت کھا لیں گے۔ فریزر نہ اپنا بھر لیں، گو کہ جائز ہے بھرنا لیکن بخل ہے، پھر بھی تھوڑی کنجوسی تو ہے، خاندان بڑا ہے تو آپ رکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کی کھال آپ اسے اجرت میں نہیں دے سکتے، کسائی کو اجرت میں نہیں دے سکتے، کھال یا کوئی پائے یا کوئی بھی چیز اجرت میں نہیں دے سکتے، وہ غریب مسکین کا حق ہے۔ کھال آپ خود بھی رکھ سکتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، تقسیم بھی کر سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، کسی کو بیچ نہیں سکتے، اگر کسی نے بیچ دی تو اس کا پیسہ صدقہ کرنا ہوگا۔ یہ مسائل ہیں۔ جانور کسی کے سینگ اگر جڑ سے اکھڑ گئے اور کچھ مدت گزر گئی، زخم ٹھیک ہو گئے، عیب بالکل ختم ہو گیا تو اب اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر زخم ابھی اس کا ٹھیک نہیں ہوا اب اس کی قربانی جائز نہیں۔ سینگ کسی کا 1/3 کٹ گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ کسی کے کان، جس جانور کے کان پیدائشی نہیں، اس کی قربانی جائز نہیں۔ بکرا بکری 1 سال کی ہو، دوندا ہونا ضروری نہیں، سال کا ہونا ضروری ہے، یہ یاد رکھیں، دوندا ہونا ضروری نہیں، سال کا۔ کوئی ابھی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے عید کے پہلے دن اس سال، اگلے سال عید کا جو پہلا دن ہوگا اس میں وہ سال اس کا پورا ہوگا، تو بہتر ہے کہ اس دن اگلے دن قربانی کرے اس کی۔ بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، 8 نہیں، کسی نے 8 کر لیے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ان 7 میں سے کم ہو سکتے ہیں، کوئی 2 حصے لے لیں یا 5 بندے مل کر لے لیں تو 5 حصے کر لیں اس کے، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر ان 7 میں سے کسی ایک شخص کی آمدنی حرام ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے یا کوئی اور حرام آمدنی ہے تو کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے گوشت کی نیت سے حصہ ڈالا ہے کہ جی میرا ولیمہ ہے تو چلو میں اس حصے سے میں ولیمہ کر دوں گا، مجھے گوشت چاہیے، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی ایسا فنکشن ہے تو آپ اپنے باپ دادا کی طرف سے حصہ ڈالیں، ثواب ان کو پہنچے گا، گوشت آپ کے ولیمے میں استعمال ہوگا۔ جی ہاں، مسئلوں کو سمجھیں، گوشت کی نیت سے نہ ہو۔